ہماری پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کا ایک بڑا نام افضال احمد صاحب آج انتقال کر گئے۔ افضال صاحب اپنی موت کے ذریعے ہمیں ایک دفعہ پھر یاد دہانی کرا کے گئے کہ ہمارے پیارے وطن پاکستان میں بوڑھے اور غریب آدمی کے لیے کوئی نظام موجود نہیں۔ وہ لاہور جنرل ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں فوت ہوئے اور وہاں سے ان کی ایک تصویر ریلیز ہوئی ہے۔ میں آپ کو اس ویڈیو میں اس تصویر کا آپ کو پہلے ایکسپلین کر کے بتاؤں گا کہ اس تصویر میں کیا ہے، پھر آپ کو بتاؤں گا کہ یورپ میں بوڑھے لوگوں کے لیے کیا نظام موجود ہے، اور آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں اس پورے واقعے کے بارے میں کیا سوچتا ہوں۔ افضال صاحب کی وہ تصویر جو لاہور جنرل ہاسپٹل سے ریلیز ہوئی ہے، اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو یہ ہمارے جو پاکستانی صحت کا نظام ہے اس کو بری طرح ایکسپوز کرتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی۔ سب سے پہلی چیز جب آپ اس تصویر کو دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ ایک بستر کے اوپر 2 مریض لیٹے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، صحت کے کسی بھی اصول کے حساب سے یہ قطعی طور پہ غلط ہے، اور کامن سینس کی بات ہے کہ اگر آپ 2 مریضوں کو ایک بیڈ پہ اتنا قریب لٹا دیں گے تو چانس یہ ہے کہ ایک پیشنٹ سے بیماری دوسرے مریض کو لگ جائے، خاص طور پہ اگر اس کو کوئی ریسپریٹری ٹریک کا انفیکشن ہو، جیسے ٹی بی ہو، کوئی وائرل یا بیکٹیریل انفیکشن ہو، تو ہو سکتا ہے ایک مریض کھانسی شانسی کرے، اس سے وہ بیماری دوسرے مریض کو منتقل ہو جائے۔ ایک بیڈ پہ آپ 2 مریض اس لیے بھی نہیں لٹا سکتے کہ اکثر جو مریض ہاسپٹلز میں آتے ہیں ان کا پیشاب یا پخانہ کنٹرول میں نہیں ہوتا، اور امکان یہ ہوتا ہے کہ ایک مریض یا پیشاب یا پخانہ جب کرے گا تو ساتھ والے مریض کے کپڑے خراب ہو سکتے ہیں، اس کو بدبو آ سکتی ہے اور وہ اس سے اریٹیٹ ہو سکتا ہے۔ ہاسپٹل کا یہ فرض ہے کہ وہ پیشنٹ کو اس کی پرسنل سپیس پرووائڈ کرے۔ ہاسپٹل کا یہ فرض ہے کہ وہ مریض کو پراپر تکیہ پرووائڈ کرے، بستر پرووائڈ کرے، اس کے اندر کمبل ہو، رضائی ہو۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان دونوں مریضوں نے اپنی پرسنل چادر یا رضائی اوڑی ہوئی ہے، دونوں مختلف رنگ کی ہیں۔ دیکھیں، ہم باقی ساری باتیں اگنور کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہ ایک دفعہ تصور کریں کہ آپ ایک بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کے ساتھ والا مریض مر رہا ہے۔ آپ سوچیں کہ ہسپتال ایک مریض کو یہ انوائرمنٹ پرووائڈ کر رہا ہے کہ تمہارے بالکل ساتھ میں، بالکل تمہارے ساتھ ایک مریض مر رہا ہے اور تمہیں وہ محسوس کرنا ہے، اور پھر جب وہ مر جائے گا تو اس کی ڈیڈ باڈی بھی تمہارے ساتھ پڑی رہے گی، اور تمہیں تمہارا علاج ہم اس طرف دوسری طرف آپ کو ہم علاج پرووائڈ کریں گے۔ تو یہ بہت ہی ہولناک اور ایک بہت ہی ایک اس کے سائیکولوجیکل اور مینٹل ہیلتھ پہ اس کے بڑے ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اچھا طریقہ ہے کہ آپ 2 مریضوں کو ایک بیڈ پہ لٹا دیں۔ تو یہ جو ہسپتال ہے یا ہمارا صحت کا نظام ہے، یہ بری طرح فیل ہوا ہے ہمارے لوگوں کو صحت کی اچھی سہولیات پرووائڈ کرنے میں۔ افضال احمد خان صاحب کی جو یہ فوتگی ہے وہ ایک اور بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ کو یہاں پہ ہائی لائٹ کرتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی۔ وہ امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ضعیف اور بڑی عمر کے لوگوں کے لیے کیا سسٹم موجود ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ ایک ایکٹر تھے، اور ایکٹنگ آپ کو پتہ ہے کہ آپ ایک خاص عمر تک کر سکتے ہیں، اس کے بعد آپ ایکٹنگ نہیں کر سکتے، اور اس کے اوپر پھر ان کو فالج بھی ہوا ہے 2001-2002 کے آس پاس، جس سے ان کا کام اور چھوٹ گیا۔ آپ ان کی تصویریں دیکھیں، اس میں آپ کو ان کے کپڑے دیکھیں، پھر ان کے ساتھ ان کے عزیز کھڑے ہیں ان کو دیکھیں، ان کی صحت کو دیکھیں، آپ کو بخوبی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ایک بڑی غربت اور بڑی تنگ دستی والی زندگی گزار رہے تھے۔ تو گورنمنٹ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے کون سی فیسیلیٹیشن موجود ہے؟ اگر ہے تو کوئی مجھے بتائے، اور اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ یہاں یورپ میں یہ اپنے بوڑھے اور ضعیف لوگوں کا زبردست خیال رکھتے ہیں۔ جب ایک جنرل پریکٹیشنر کو یا پیشنٹ کی فیملی کو یہ آئیڈیا ہو جائے کہ یہ شخص اب عمر کے اس حصے میں پہنچ گیا کہ اپنی سیلف کیئر نہیں کر سکتا، تو سرکار اس آدمی کو ایک گھر کے اوپر ایک نوکر یا کیئرر پرووائڈ کر دیتا ہے۔ اچھا، یہ جو کیئرر ہے یہ دن میں شروع میں 1 گھنٹے کے لیے آتا ہے، پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے اس شخص کی ضرورت بڑھتی ہے اور اس کی ڈیپینڈنس بڑھتی ہے تو اس کی جو ڈیوریشن ہوتی ہے اس کو بڑھاتے جاتے ہیں۔ ایک ایسی سٹیج جب آ جائے کہ جس میں اس کیئرر کو لگے کہ اب اس کو فل ٹائم کیئر کی ضرورت ہے، اور یہ اکیلا گھر کے اندر یہ اس کے لیے خطرہ ہے، یا یہ اس طرح سیڑھیوں سے گر جائے، یا یہ اپنی کیئر نہیں کر سکتا، تو پھر اس کو نرسنگ ہوم کے لیے اس کو اسیس کرتے ہیں، اور پھر اس شخص کو نرسنگ ہوم یا اولڈ ہومز میں ان کو بھیج دیا جاتا ہے۔ آپ اگر کبھی ان نرسنگ ہومز یا اولڈ ہومز کا کبھی جا کے آپ معائنہ کریں تو ان کو اتنی زبردست کیئر ملتی ہے کہ وہاں پر آپ کو یہ جو بوڑھے اشخاص ہیں ان کے آپ کپڑے جا کے دیکھ لیں کہ کتنے صاف ان کو پہنائے جاتے ہیں، ان کی زبردست قسم کی فزیو تھراپی ہوتی ہے، وہاں پہ ان کی روز حجامت بنائی جاتی ہے۔ آپ کو کوئی شخص ایسا نظر نہیں آئے گا جس کی شیو بڑی ہو، یا دانت برش نہ ہو، یا بال گندے ہوں، یا اس میں سے اسمیل آ رہی ہو۔ زبردست قسم کی ان کی کیئر نرسنگ ہوم میں ہوتی ہے۔ اگر ان کو لگے کہ کسی شخص کو فائنینشیل ہیلپ کی ضرورت ہے تو ان کی فائنینشیل ہیلپ بھی کی جاتی ہے۔
اگر آپ پاکستان کے کسی بھی سرکاری اسپتال میں 2-3 مہینے کام کر لیں تو آپ کو یہ تصویر قطعی طور پہ بری نہیں لگے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو سرکاری اسپتال ہیں ان کے اندر یہ ایک روٹین کا حصہ ہے کہ ایک بیڈ پہ 2 مریض لٹا دیتے ہیں۔ میں نے خود پنڈی اسلام آباد کے بڑے بڑے سرکاری اسپتالوں میں کام کیا ہے، اور وہاں پہ کام کرنے کے بعد مجھے یہ بالکل نارمل لگنے لگ گیا تھا کہ ایک بیڈ پہ آپ 2 مریض لٹا سکتے ہیں۔ آپ پیڈیاٹرک یونٹ میں چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو ایک انکوبیٹر کے اندر آپ کو 5 بچے ڈالے ہوئے نظر آ جائیں گے۔ آپ گائنی یونٹ میں چلے جائیں، آپ کو ایک بیڈ پہ 2 خواتین لٹائی ہوں گی، انہوں نے ایک کو بیچاری کو لیبر پینز ہو رہی ہوں گی، بچہ ڈیلیور ہو رہا ہوگا، وہ چیخ رہی ہوگی، لڑک پڑک رہی ہوگی، اور ساتھ میں ایک اور خاتون لٹائی ہوگی جو بیچاری ابھی اس کی وجہ سے کافی ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے۔ اور ایسا قطعی طور پہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس کی جو بنیادی وجہ ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو صحت کا شعبہ ہے وہ کبھی بھی سرکار کی پرائرٹی نہیں رہا، اس کی فنڈنگ کم ہوتی ہے، اس میں کرپشن ہوتی ہے، اور پھر ہماری جو پیریفریز ہیں وہ ڈیولپ نہیں ہے، وہاں پہ کوئی اسپتال نہیں ہے، تو سارے مریض اٹھ کے جو ہے نا یہ جو بڑے اسپتال ہوتے ہیں بڑے شہروں کے اس کے اندر آ جاتے ہیں، اور وہ اتنا رش ہو جاتا ہے وہاں پہ کہ ان سب کو کیٹر کرنا اس ہاسپٹل کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ تو پیریفریز پہ بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، ان کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مریض بڑے سرکاری اسپتالوں میں نہ آئے اور وہاں پہ رش نہ بڑھے۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ افضال احمد صاحب کے درجات بلند کرے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے اور ان کے گھر والوں کو صبر عطا کرے، مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ کے ساتھ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔